ہے جس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اچھا نہ ماننے پہ آئے نا مسلمان، نہ ماننے پہ آئے تو پھر یہ بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، پھر کہتے ہیں نہیں وہ فرشتے ہم پہ بھی آ سکتے ہیں، یہ مان لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم بھی فرشتہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں کہوں گا فرشتہ آپ دیکھیں گے لیکن ایک ہی دیکھیں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے نہیں کچھ، ایک ہی دیکھیں گے جیسے بھی ہوگا، لیکن ایک مرتبہ نظر آئے گا، پھر دیکھنا نہیں ہے۔ عجیب لوگ ہیں نا، نہ سنیں تو اعلان غدیر نہ سنیں، سننے پہ آئے تو ابو طالب کی کان کی سرگوشی سن لیں۔ سرگوشی بندہ کرتا کیوں ہے؟ دوسروں کو سنانے کے لیے نہیں، اس لیے نا جو بات چھپانے والی ہوتی ہے۔ کتنے سمجھدار ہیں لوگ جو کہتے ہیں رسول نے ابو طالب کے کان میں کہا تھا کلمہ پڑھ لو، رسول نے کان میں کہا ہم نے سن لیا، رسول نے غدیر کے ممبر پہ چڑھ کے علی کو مولا کہا ہم نے نہیں سنا۔ کیوں؟ دین رسول سے نہیں لیا، فرقے کی دکان سے لیا۔ میں پہلے بھی مثال دے چکا نا، مولانا نے کہا تھا قرآن کی آیت، اگلے نے کہا نہیں ساڑی مسیتی نے استاد ہے جگہ قرآن پہ شک کیا۔ اس کا مطلب اگر قرآن کی مخالفت کر رہا ہے تو اس نے اپنے فرقے کی دکان کھولی ہے، اسلام نہیں بیچ رہا، اسلام کا لیبل لگا کے کوئی اور سامان بیچ رہا ہے۔ جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے 2 نمبر سامان بکتے ہیں، اسی طرح اسلام پہ بھی لیبل لگے ہیں نا، لیبل لگا کے پھر ہر کسی نے اپنے اپنے فرقے کا سامان بیچا ہے، اسلام کچھ اور ہے۔ یہ جو اللہ نے اسلام میری اور آپ کی ہدایت کے لیے دے کے بھیجا ہے، اس اسلام کا آخری اللہ کا نمائندہ زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے جو آئے گا اسے مہدی کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی یہ آیت دلیل ہے، اور اسی کے الفاظ آگے چل رہے ہیں۔ اگر پھر یہ نہ ہوتے تو شاید لوگ ڈٹ جاتے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں کل کا کل امر الہی لے کر۔ اب مجھے ذرا بتاؤ امر الہی کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں جس کو موت آتی ہے امر الہی سے آتی ہے یا نہیں آتی؟ جسے زندگی ملتی ہے امر الہی سے ملتی ہے، جسے اولاد ملتی ہے امر الہی سے ملتی ہے، جسے رزق ملتا ہے امر الہی سے ملتا ہے، جسے عزت ملتی ہے امر الہی سے ملتی ہے، جسے جو کچھ ملتا ہے امر الہی سے ملتا ہے، جسے فرش عذاب پہ آنے کی توفیق ملتی ہے وہ بھی امر الہی سے ملتی ہے۔ اللہ کے امر کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی کہے کہ فلاں کام اللہ کے امر کے بغیر ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر ہے، اس میں میرا کل کا کل امر، من کل امر لے کے میرے فرشتے زمین پہ جاتے ہیں۔ پھر مانو نا اللہ کا کوئی اولی الامر زمین پہ ہے جس کے پاس امر لے کے آتے ہیں، اور اس اولی الامر کو مان لو، وہ واسطہ فیض الہی ہے۔ میں یہ مانتا ہوں مجھے اللہ رزق دیتا ہے میرے امام کے واسطے سے دیتا ہے، مجھے اللہ ہدایت دیتا ہے میرے امام کے وسیلے سے دیتا ہے، مجھے اللہ نجات دیتا ہے میرے امام کے وسیلے سے دیتا ہے، مجھے اللہ عزت دیتا ہے میرے امام کے وسیلے سے دیتا ہے، مجھے اللہ اولاد دیتا ہے میرے امام کے وسیلے سے دیتا ہے، مجھے اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے میرے امام کے وسیلے سے دی ہوئی ہے، مجھے اللہ موت دے گا میرے امام کے وسیلے سے دے گا، مجھے اللہ نے جو دیا ہے اس کے لیے واسطہ فیض الہی میرا امام ہے۔ میرا امام اولی الامر تو موجود ہے، میرے لیے مشکل نہیں ہے، مشکل تو ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہمارا کوئی اولی الامر ہی نہیں۔ پتہ نہیں بات آپ کو سمجھ بھی آئی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا پھر ایک شبہ ایجاد ہو جاتا ہے کہ جی یہ چلے مان لیں امام مہدی تو سارے ہی مانتے ہیں آئیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی ابھی ہے نہیں۔ یہ تو میں کلیئر کر ہی چکا، اگر ہے نہیں تو کس کے پاس آتے ہیں فرشتے؟ لیکن وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی 1250 یا 1300 سال پہلے زمین پہ آیا اور ابھی تک زندہ ہے، اتنی لمبی زندگی،
تو جو ہے نا، بسم اللہ میں حضرت خضر کی بھی مثال دے سکتا ہوں، نہیں دوں گا، کیونکہ جو اعتراض کرتے ہیں نا میں ان کے مرشد کا نام لوں گا۔ میرا امام اللہ کا ولی ہے، وہ قدرت رکھتا ہے اپنے ولی کو جتنی چاہے حیات دے۔ میرا امام تو 1300 سال سے موجود ہے، تمہارا مرشد ابلیس تو کروڑوں سال سے موجود ہے۔ کون ہے جو ابلیس کی حیات کا قائل نہیں ہے؟ قائل ہے نا، سارے ہی مانتے ہیں۔ جب آدم نہیں تھا تب بھی ابلیس تھا، اور ابھی تک زندہ ہے، بچے بھی دے رہا ہے۔ پتہ نہیں سمجھے یہ نہیں؟ کون ہے جو کہتے ہیں ابلیس مر گئے؟ نہیں، جو سے مانتے ہیں وہ اس کی طول عمر کے بھی قائل ہیں۔ اللہ کے دشمن کی طول عمر مان لیتے ہیں، اللہ کے ولی کی طول عمر پہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پہ مہر لگائی۔ پھر ایک اور امام کے ظہور کے حوالے سے جو ہے کہ امام کے 313 سپاہی ہوں گے۔ تھک گیا تو میں چھوڑ دوں، لگتا ہے کہ طویل ہوتا ہے۔ جو 313 ہوں گے، یہ لوگ کہتے ہیں جی آج ایٹمی دور ہے، ملکوں کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، اسپیس ٹیکنالوجی ہے، راکٹ ہے، پتہ نہیں ہوائی جہاز ہے، اتنا اسلحہ ہے، اور پھر ایک ایک ملک کے پاس لاکھوں کی فوج ہے۔ امام کے 313 کیا کریں گے؟ تو جو ہے مجھے یہ بتاؤ، میں 313 کی بات نہیں کرتا، مسلمانوں کے اس وقت 57 ملک ہیں۔ 57 اسلامی ملکوں میں سے 56 ذلت کی گہرائیوں میں ہے، ایک ملک دنیا میں عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ کھڑا ہے، جس ملک پہ امام کا ایک سپاہی حکومت کرتا ہے، جسے سید علی خامنہئی کہتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، اگر 57 ملکوں پہ 57 سید علی خامنہئی ہو، دنیا میں کسی کو جرت نہیں ہوگی اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں۔ میں 313 کی بات نہیں کر رہا، صرف 57 ہوں۔ اور سید علی خامنہئی کے بھی نوکر سید حسن نصر اللہ ہے، پوری عرب دنیا کو جس اسرائیل نے آگے لگایا ہوا ہے، وہ اسرائیل اور امریکہ حسن نصر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ امام کا سپاہی ہے۔ ایک قاسم سلیمانی پتہ نہیں کتنوں کی نیندیں حرام کرتا ہے، یہ تو 313 ہوں گے۔ مسلمان آج کمزور کیوں ہے دنیا میں؟ میں ابھی ظہور کی علامات پہ ہوں گا، لیکن ایک بیچ میں ایک جملہ آ گیا، مسلمان کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان کا اس وقت علم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ جو غیر مسلم ہے نا، جو پتہ نہیں رب کو بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن انہوں نے علم حاصل کیا ہے، چاہے دنیا کا علم کیا ہے، لیکن کیا ہے اس لیے عزت دار ہے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، ان کے نبی نے کہا تھا یا تمہارے نبی نے کہا تھا اطلب العلم من المہد الی اللہ، ماں کی گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو۔ تو بچے اسکول جاتے ہیں نا، پتہ ہوگا اسکول کی دیواروں پہ لکھی ہوتی ہے، اور دیواروں پہ ہی لکھی ہے یہ۔ مجھے ذرا اٹھا کے کوئی بتاؤ جو ماں کی گود سے علم حاصل کرنا شروع کرے، ماں کی گود سے اور گور تک علم حاصل کرتا رہے۔ میں دکھاؤں ایک مکتب ہے، اگر آپ کی توجہ ہے تو بسم اللہ ذرا آپ کے ذہن کو حاضر کرنے کے لیے ایک مکتب ہے دنیا میں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، پہلے دن اس کے کان میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ پہلے دن علم کا آغاز کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں اللہ تیرا رب ہے، محمد تیرا رسول ہے، علی تیرا ولی ہے۔ اور جب وہی بچہ بڑا ہو کے کفن لپیٹ کے قبر میں جاتا ہے نا، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اسے کہتے ہیں اسمع افہم، سن بھی سمجھ بھی، جب تیرے پاس آئیں گے اللہ کے دو مقرب فرشتے تجھے کہیں گے من رب، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، سن، خوف زدہ نہ ہونا، ڈرنا نہیں، ان کے جواب میں کہنا اللہ میرا رب ہے، محمد میرا رسول ہے، علی میرا ولی ہے۔ کوئی تو ہو نا جو حدیث رسول میں عمل کرے۔ گود میں بھی تعلیم دے رہے ہیں، گور میں بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور ایک اور جملہ کہہ دوں اگر توجہ ہے تو،
وہ لوگ کہتے ہیں مردے سنتے اور سمجھتے نہیں، یہ قبر پہ کھڑے ہو کے مردے کو سن اور سمجھ کہہ کے بتا رہے ہوتے ہیں، یہ کفن پہن کے ہمارا لیٹا ہوا مرحوم ہے، مردار نہیں ہے۔ جو حب اہل بیت میں مرتا ہے وہ شہید ہے، اور اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہے۔ وہ کوئی اور ہوں گے جو بغض اہل بیت میں مرتے ہیں اور مردار ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے توجہ کی ہے؟ مل کے بلند آواز سے صلوات آخر جو انتظار کر رہا ہے اپنے وقت کے حسین کا کہ حسین آئے اور میں اس کا ناصر بنوں، اسے یہ تو پتہ ہونا چاہیے تھا میرے وقت کا امام آئے گا تو حالات کیا ہوں۔ اللہ سب کو توفیق دینا اپنے وقت کے امام کی صفائی پر، اور اسی زندگی میں اللہ ہمیں ظہور امام دکھائے۔ جب میرے امام وقت کا ظہور ہوگا، اور یہ بھی دعا کیا کرو کہ جب امام دعا مانگے نا تو امام کی دعاؤں میں شامل ہو، کیونکہ اللہ امام کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ کوئی بندہ جا رہا تھا نا امام موسیٰ کاظم کی زیارت کرنے، بندہ زیارت کرنے جا رہا تھا، اسے کسی نے پیغام دیا کہ میرے امام سے کہنا میرے حق میں بھی دعا کرنا۔ جانتے ہو امام نے کیا جواب دیا اسے جا کے کہنا تم ہماری دعاؤں میں فراموش ہی کب ہوئے، ہم اگر میرے وقت کا امام بھی کہتا ہے ایک لحظے کے لیے ہم تمہارے اوپر سے نگاہ کرم اٹھا لینا تو یہ لوگ تمہارے دشمن مل کے تمہیں نیست و نابود کر دیں۔ امام کی نظر کرم کا صدقہ ہے آج دنیا میں لوگوں کی اتنی دشمنی اور مخالفت کے باوجود دین حق زندہ ہے۔ دو قسم کی علامات بتائی ہیں میرے امام کے ظہور سے پہلے، ایک عمومی علامات ہے اور ایک خصوصی جنہیں حتمی کہتے ہیں۔ عمومی علامات میں سے بہت ساری پوری ہو چکی ہیں، جنگیں ہوں گی، لوگ مارے جائیں گے، بیماریاں آئیں گی، وبائیں آئیں گی، آج دیکھ رہے ہیں دنیا میں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے، عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گے۔ آپ کے علاقے میں محفوظ ہیں، شاہ صاحب پنڈی میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے بندہ جا رہا ہو پیچھے سے دیکھو پتہ ہی نہیں چلتا بابا ہے یا بی بی ہے۔ یہ ہو رہا ہے، موسم تبدیل ہو جائیں گے، گرمیوں میں سردیاں ہوں گی، سردیوں میں گرمیاں ہوں گی۔ آج مذہبی طور پہ تو تبدیل ہوتے ہیں، لوگوں کا دین سونا اور چاندی ہو، سونا اور چاندی سے مراد پیسے بھی ہے، روپے پیسہ ہے، لوگوں کا دین روپیہ پیسہ ہی ہے۔ بڑے تھوڑے سے رہ گئے ہوں گے جن کا دین ہے، ورنہ عقیدہ روپیہ پیسہ ہی ہے۔ لوگوں کا قبلہ عورتیں ہوں گی، اور آج تو خیر گھروں میں عورتیں قبلہ بن گئی ہیں، کیونکہ جو بھی جاتا ہے پھر اسے پیشانی جھکانی پڑتی ہے، قبلہ وہی ہوتا ہے جس کی طرف رخ کر کے ماتھا ٹیک دو، اور یہ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ ہر گھر گھر کی بات ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کی تھی، بیچ میں اپنے بات آ گئی، اس دن بھی عرض کی تھی ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملہ اختلافی ہو، اسلام چونکہ دین کامل ہے نا تو یہ گھروں کے اختلاف کا حل بھی دیتا ہے۔ میں موضوع نہیں کہ چلے آ گئی حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، میں نے ایک بندے کے سامنے گئی، اس نے کہا مولانا صاحب کمال کرتے ہیں اور یہ کام بھی سن کرنا پیسے۔ رسول اللہ آئے نا بیٹی کے گھر میں، جناب زہرا کے گھر میں رسول اللہ آئے، علی بطول کے پیاس بیٹھ کے مسور کی دال صاف کر رہے تھے۔ تو جو ہے کائنات کا مولا بطول کے پاس بیٹھ کے مسور کی دال صاف کر رہا ہے۔ علی نے کہا، مولا نے کہا رسول نے، علی سنو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جو کائنات کی قیمت کی ہے، جو شخص اپنی بیوی کا، اپنے گھر والوں کا، ان کے کاموں میں مددگار ہوتا ہے، اللہ اس کے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی اس کے بدلے اسے نیکیاں عطا کرتا ہے۔ بندے کو میں نے سنائی، اس نے کہا کہ کمال
کرتے ہیں اور جیسے بیویاں نے جا کے کام بھی کرائی. اسلام کو ایسا نہیں ہے کہ جس نے آپس میں لڑنا جھگڑنا سکھایا ہے. وہ جو لڑائیوں کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے نا، اس نے آج اسلام کی شناخت بہت ہوئی ہے. یہ جو دہشت گردی والا اسلام نا، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام پیغمبر کے اخلاق سے پھیلا، تانوں سے نہیں پھیلا، تلواروں سے نہیں پھیلا. اسلام بم بارود سے نہیں پھیلا. وہ کسی ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا تھا ہم بم بارود والے نہیں، ہم دم درود والے ہیں. اسلام کوئی اور چیز تھا. اسلام سلامتی سے ہے. اسلام تو مسلمانوں کے علاوہ جانوروں کے لیے بھی سلامتی کا پیغام لایا ہے. مسلمان تو مسلمان کو محفوظ نہیں رہنے دیتا. میرا رسول تو کہتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور ہم تو انہیں بھی مسلمان کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے اولاد بطول بھی محفوظ نہیں رہے. میں نے اختلاف کیا تھا ایک مرتبہ ایک مقرر سے، جب کہتے ہیں نا میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ کہو کہ اس ممبر سے بیٹھ کے کہو کہ مسلمانوں نے حسین پہ تیر چلائے. نہیں، اسلام ادھر ہی ہوتا ہے جدھر حسین ہوتا ہے. جب کوئی حسین پہ تیر چلائے پھر مسلمان نہیں رہتے. وہ جو ہے پتہ نہیں میں نے کہا کہ آپ نے سمجھا گیا. اسلام ادھر ہوتا ہے جدھر بطول ہوتی ہے. دشمنی ہے بطول اسلام نہیں ہے. اسلام ادھر ہوتا ہے جدھر علی ہوتا ہے. محمد و اہل بیت محمد کے مقابلے میں جو آ جائے وہ اسلام نہیں ہوتا. اللہ کرے بات سمجھ آئے. لیکن سمجھ تب آتی ہے جب بندہ یہ جو میرے مولاؤں نے مجھے دین دیا ہے نا، میں اس دکان سے نکلوں گا تو سمجھ جائے. میرے کے بلند آواز سے سلوات اسلام مجھے میرے گھروں کے مسائل حل کرنا بھی سکھاتا ہے. وہ ایک بیچ میں پھر ایک بات آ گئی. ایک مولانا تھے، بڑے زاہد تھے، مشہور تھے، بہت مشہور تھے. ایک مرتبہ لوگ دوسرے شہر سے آئے نا ان کی زیارت کرنے. یہ آغا شفا نجوی نے واقعہ سنایا تو میں ان کی طرف سے نقل کر رہا ہوں. دوسرے شہر سے کچھ ان کی عقیدت مند آئے ان کی زیارت کرنے. شہر سے تھوڑا سا باہر ان کا گھر تھا، جنگل کی طرف. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا نا، اندر سے خاتون کی بلند آواز آئی، کون ہے دروازے پہ؟ جب انہوں نے پوچھا نا مولانا کے مہمان ہے، اس نے بڑے ہی تلخ لہجے میں نا، بڑے توہین امیز لہجے میں مولانا کا بھی نام لیا اور انہیں بھی کہا جہاں وہ دفع ہوا ہے تم بھی دفع ہو، اس کے پیچھے چلے جاؤ، وہ جنگل میں ہے تم بھی چلے. ہوتی ہے نا کچھ بعض لوگوں پہ اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے. خیر بندے چلے گئے. سوچا اپنی جگہ کہ ہم آئے کیا سوچ کے تھے، آگے کیا ہو رہا ہے. بہرحال چلے گئے، جنگل میں گئے، دیکھا آگے سے وہی مولانا لکڑیاں کاٹ کے شیر کے اوپر لاد کے ایک ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوئے سے چابک بنا کے شیر کو چلاتے ہوئے لے کے آ گئے. انہوں نے کہا حضرت بڑے حیران ہم ہوئے ہیں، وہ جس مخلوق کو اللہ نے آپ کا مطیع کرنا تھا وہ تو مطیع نہیں ہوئی ہے. یہ جو حیوان درندہ ہے اسے اللہ نے آپ کا مطیع کر دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو کاٹنے والی مخلوق ہے یہ کاٹ نہیں رہی، جو نہ کاٹنے والی ہے وہ کاٹ رہی ہے. یہ ماجرا کیا ہے میں بتائیں تو صحیح. انہوں نے کہا کہ دیکھ کے آئے ہوگے نا ماجرا کیا ہے، وہاں دیکھا ہوگا کچھ سنا بھی ہوگا. انہوں نے کہا جی سنا ہے تو اسی لیے پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا بس جو دیکھا ہے نا وہاں میں اس پہ اللہ کی طرف سے جو آئے ہوا امتحان ہے صبر کرتا ہوں، اسی صبر کا یہ نتیجہ ہے اللہ نے یہ مخلوق میری مطیع کر دی. اللہ کرے نا ہم یہ بات سمجھ جائیں، گھروں میں ہمارے بہت سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. یہ روایات بھی ہیں جب بیوی شوہر کی سختی پہ صبر کرتی ہے نا، جو بیوی شوہر کی ناجائز سختی پہ صبر کرتی ہے اللہ اسے انعام میں جنت دیتے ہیں. اور یہی معاملہ دوسری طرف بھی ہے. ضروری نہیں آپ بھی جا کے گھر میں جھگڑا کرنا شروع کر دیں. بیوی بات تھوڑی سی کرے یا بچے بات کرے تو بندہ پھر مرد مان جائے، باہر آ کے کچھ اور مل کے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد. بیچ میں بات آ گئی تھی
میں بات کر رہا تھا ظہور امام کی علامات پہ. لوگوں کا قبلہ عورتیں ہوں گی، دین سونا اور چاندی ہوگا، موسم تبدیل ہوں گے، جنگیں ہوں گی، بیماریاں ہوں گی، اموات ہوں گی. یہ ہیں عمومی علامات اور ان میں سے بہت ساری ہو چکی ہیں پوری. کچھ وہ ہیں جو حتمی علامات ہیں. پہلی حتمی علامت ہے دجال کا خروج. میرے وقت کے حسین نے نا عاشور کے دن ضرور کرنا. اور جانتے کیوں عاشور کے دن کرنا ہے؟ کیونکہ امام کے القابات میں سے ایک ہے منتقم خون ہے حسین. حسین کے خون کا انتقام لینے والا. جس دن میرے مولا کو ظلم سے شہید کیا گیا تھا نا، وہ عاشور کا دن تھا. وہی عاشور کا دن ہوگا میرے حسین کے خون کا منتقم آئے گا. دوسری علامت یہ ہے کہ رجب میں 3 گروہ نکلیں گے. ایک سید نکلے گا خراسان سے، سید خراسانی کا قیام. ایک سفیانی نکلے گا شام سے جو خروج کرے گا. ایک یمن سے یمانی نکلے گا. یہ 3 قیام ہوں گے رجب میں. لیلۃ القدر میں آسمان سے ایک چیخ یا ندا بلند ہوگا. وہ جو ہے یہ میں امام کے منتظرین کو اپنے منتظر امام کی ظہور کی علامتیں بتا رہا ہوں. بچوں کے لیے یہ سبق انہیں یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی روایات کہتی ہیں کہ جب امام ظہور کریں گے نا، بہت سارے امام کے نام لیوا امام کے دشمن ہو جائیں گے. کیونکہ ہمارے عقیدے اپنے بنائے ہوئے ہیں نا. جیسے آج آپ علماء کو ہم کہتے ہیں جی میں یہ بات مانتا ہوں، مولوی کی بات نہیں مانتا. میں نے ایک بار ایک بندے سے کہا تھا مولوی کی نہیں مانتے تو یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہو کہاں سے لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ لائے. میں نے کہا تمہیں رسول اللہ ملے تھے؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. اگر وقت ہے تو میں تھوڑا سا پھر پٹکی سے اتر جاؤں. جا گیا سر. رجب میں 3 قیام ہوں گے اور لیلۃ القدر میں چیخ کی آواز ہوگی جس میں امام کے ظہور کا بتایا جائے گا. آخری اور حتمی نشانی بتا کے بس آپ کی زحمات تمام کرنا. ذی الحج کے مہینے میں مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان میں سید عالم دین نفس زکیہ کا بے گناہ قتل ہوگا. یہ آخری علامت ہے جس کے بعد عاشور کو میرا مولا ظہور کرے گا. اور نا میں اور تم سن کے کبھی بقیہ جا کے، کبھی شام کے زندان میں جا کے، کبھی کربلا جا کے دیکھ کے روتا ہے. اسے پرسہ دینا اس یتیم کا جس کے بابا کے جنازے میں تیر مارے. شب عاشور ہے نا، بس مختصر سے بتاؤں. شب عاشور ہے. ایک مرتبہ قاسم اپنے خیمے سے نکلتا ہے نا، دیکھتا ہے کسی خیمے میں ماں بچے کو تیار کر کے یہ کہہ رہی ہے تو بابا کی کمر کا زور ہے، کل پشت نہیں دکھانا. کسی خیمے میں ماں کہہ رہی ہے باپ کا نور نظر ہے، کل پشت نہیں دکھانا. کسی میں کہہ رہی ہے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کل کامیاب ہو کے آنا. مرتبہ لوٹ کے آتا ہے نا، ماں انہیں پرواہ کی بات ماں کے کہتا ہے ماں میں نہ کسی کی کمر کا زور نہ کسی کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہو. اللہ کی عبادت قبول کرے. صبح عاشور ہوئی نا، ایک مرتبہ چچا کے پاس اجازت لینے گیا. کچھ ایسے ہیں نا جنہیں رخصت کرتے ہو تو زہر بہت ہوئے. ان میں ایک قاسم بھی ہے. جب یاد آتی تھی نا 5 تن کی انجمن کا آخری رکن رہ گیا تھا حسین. جب نانا محمد کی یاد آتی تھی نا، علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے. جب بابا علی کی یاد آتی بھیا عباس کو دیکھتے. اماں زہرا کی یاد آتی تو ثانیہ زہرا کو دیکھتے تھے. بھیا حسن کی یاد آتی تو قاسم کو دیکھتے تھے. جب آیا نا موت کی اجازت لینے قاسم، ایک مرتبہ کہا میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں دیکھ کے بھائی حسن کو یاد کرتا ہوں، لوٹ جاؤ. واپس آ گیا قاسم. پھر ماں نے بھیجا
میں سادات میں سے نہیں ہوں، اہل بیت کے خاندان سے نہیں ہوں، باہر سے آئی ہوں، شاید میری قربانی قبول نہیں ہے۔ جو قاسم چچا سے کہو۔ پھر آئے، پھر واپس بھجوا دیا گیا۔ جب آیا نا واپس، اب قاسم خیمے نہیں گیا، باہر بیٹھ کے رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ اماں نے دیکھا نا قاسم اندر آؤ، اندر آیا، بازو پہ بندھا ہوا تعویذ کھولا نا، جاؤ یہ چچا کو پڑھا دو۔ آیا نا لے کے، مولا نے بھائی کی تحریر کو چوما، آنکھوں سے لگایا، بولا، پڑھا۔ قاسم جب حسین پہ مشکل وقت آئے تو جان قربان کر دی۔ مل گئی اجازت، میں لمبا نہیں کروں گا، مل گئی اجازت۔ فروا کا لال اتنا چھوٹا تھا نا، عباس نے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا اور گھوڑے کی رکابیں کاٹ کے چھوٹی کی ہیں تاکہ قاسم کے پاؤں پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ نا عباس صاحب بتا رہے ہیں، قاسم ادھر سے حملہ کرو، ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، ادھر سے 80 ملعون قاسم نے فدار کیے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، چچا میری مدد کرو، قاسم گھوڑے سے اتر گیا ہے۔ اتنی تیزی سے میرا مولا حسین پہنچا نا، کفار سمجھے حسین نے حملہ کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑوں نے بھاگنا شروع کیا نا، حسین کے پہنچنے تک قاسم تقسیم ہو چکا تھا۔ نہیں پڑھوں گا، حسین مولا کیسے لے کے آئے خیموں میں۔ قاسم کی لاش بہن زینب سے کہا، جاؤ فروا سے کہو قاسم کے چہرے کی زیارت کرے۔ اب گئی خیمے میں، بھابھیوں میں فروا نہیں ہے، جا کے پشت خیمہ پہ دیکھا نا، سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، میں خاندان اہل بیت سے نہیں تھی، میری قربانی قبول ہو گئی۔ جانتے ہو کیا مانگا ہمیں فروا نے؟ کہا مجھے میرے قاسم کا خون آلود کرتا لا دو۔ بھابھی کیا کرو گی؟ کہا مجھے لا کے دو۔ ایک مرتبہ کرتا لیا نا، گٹھڑی بنا کے سینے پہ باندھا، پھر یہ کرتا فروا سے جدا نہیں ہوا۔ مدینہ سے، کربل سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام اور شام سے واپس مدینہ آنے تک یہ فروا کے سینے پہ بندھا رہا۔ ایک مرتبہ جب لوٹی نا مدینے، لے کے گئی مولا حسن کی قبر پہ، جا کے کرتا کھولا، جا کے حسن مجتبیٰ کی قبر پہ ڈال کے کہتی ہے، مولا تیری قربانی دے آئی ہوں، یہ تیرے بیٹے کی آخری نشانی لائی ہوں۔ اللہ